في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات محمد ہیوسٹن حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور واقعی میں دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ رضا سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں محبت اس کی تجدید ہو جائے اور والا حاضر خدمت ہو گیا. راستے میں نصرت صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ آپ جو ٹاپک کہیں اس ٹاپک کے اوپر پڑھوں. بعد انہوں نے بہت ایک مناسب ٹاپک سجیسٹ کیا ہے اور اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سورہ 30 بارے میں ہے اسی کی دو آیتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اندرونی اور بیرونی ظاہری اور باطنی صفات کے اعتبار سے بہترین شکل کے اوپر پیدا کیا ہے. یعنی اس سے زیادہ بیلنسڈ اور اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ کوالٹیز رکھنے والی کوئی اور مخلوق ہم نے پیدا نہیں کی. ثم رددناه اسفل سافلین. لیکن جب یہ انسان ہماری دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرتا ہے اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس دنیا کو آباد کرنے کے بجائے اس کو برباد کرنا شروع کرتا ہے اور دنیا کی خدمت کرنے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ ثم رددناه اسفل سافلین. پھر وہ شکل میں تو انسان رہتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور ریئلٹی کے اعتبار سے وہ اس دنیا کی سب سے بدترین اور پسترین کریچر اور مخلوق بن جاتا ہے. میں کوشش تو یہ کروں گا کہ احسن خالقین اور اسفل السافلین دونوں کریکٹر آپ کے سامنے پیش ہو. اس لیے کہ احسن تقویم کو سمجھنا تو آسان ہے لیکن اسفل السافلین کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ ایاکم وخضراء الدمن. اس گرینری سے بہت ہوشیار رہا کرو کہ جو اوپر تو گرینری ہوتی ہے اور نیچے اس سے کوڑا ہوتا ہے. تو ہمیشہ نیچے جہاں کوڑا ہوتا ہے اور فریش ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہریالی نظر آتی ہے. تو ہر ہریالی کو دیکھ کے آدمی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے مگر لوگ دھوکا کھاتے ہیں. بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو پہلی بات آپ یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ظاہری صورت کے اعتبار سے نہ اتنی اچھی کوئی اور مخلوق بنائی ہے ہم نے اور نہ باطنی صفات کے اعتبار سے کوئی اور اتنی اچھی مخلوق بنائی ہے جیسے یہ ہے انسان. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آج ہیومنزم کا دور ہے اور ہیومنزم کے نعرے ہیں لیکن میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں شروع میں کہ اسلام نے انسان کو جو بلندی دی ہے وہ دنیا میں کس نظام نے بلندی دی ہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے ایک صفت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے صرف اپنے لیے پسند کیا ہے اور دوسرے کے لیے اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی آدمی آئے آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں, آپ اس کے آنر میں کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ اس کے سامنے تھوڑا سا چھو سکتے ہیں, لیکن کسی آدمی کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں. تاریخ میں بحکم خدا غیر خدا کو سجدہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اور یہ بہت ہی ایکسپشنل کیس ہے اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت کیا ہے. جب یہ انسان پیدا ہوا ہے تو پہلی مرتبہ یہ قانون ٹوٹا اور آخری مرتبہ کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ اب جو پیدا ہو رہا ہے انسان یہ ہمارے لیے کتنا پیارا ہے, یہ کتنا محبوب ہے, یہ دنیا میں کتنی عظمت لے کر آ رہا ہے, اس کی ویلو کتنی بلند ہے کہ جب یہ انسان پیدا کیا گیا تو ملائکہ سے جو لاکھوں برس سے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے یہ حکم دیا گیا کہ
کہ اب تک مجھے سجدہ کر رہے تھے، اب آدم کی طرف سجدہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی انسان کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہی بتا تھا آپ ٹھہر جائیے، ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ صفت کیا تھی، وہ کون سی خصوصیت تھی، وہ کون سی بات تھی کہ جس کے بعد ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت آدم بنے ہوں اور کہہ دیا گیا ہو کہ یہ میرا جانشین ہے، میرا سکسیسر، میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، اور تم اس کے اوپر سجدہ کرو۔ جی آپ غور کیجیے گا، بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہی سمجھنے کے ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا کہ ہم میں سے بنا دیا جائے۔ تو اب جیسا کہ ابھی مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ واقعی یہ اختلافات کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ سارے اختلاف سے آپ بچ سکتے ہیں مگر خلافت کے اختلاف سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ اس سے کہ خلافت سے جھگڑا زمین پر تو بعد میں شروع ہوا، آسمان پر تو پہلے ہی شروع ہو گیا۔ پہلا جھگڑا جو دنیا میں تاریخ میں قرآن مجید میں ہم کو نظر آتا ہے وہ خلافتی کا جھگڑا ہے کہ حضرت آدم خلیفہ ہو یا ملک میں سے خلیفہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑے کی مصلحت بھی یہ تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک رولنگ بن جائے۔ اب وہ رولنگ یہ بن جائے کہ خلافت کا جھگڑا جب بھی ہوگا اس میں دو باتیں طے شدہ ہوں گی، انتخاب کے ذریعے خلیفہ منتخب نہیں کیا جائے گا بلکہ نامینیشن کے ذریعے ہوگا، اور خاص کوالیفیکیشن جو ہوگی وہ علم کی ہوگی۔ یہ دو رولنگ ہیں جو ہم کو اس جھگڑے کی ابتدا میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب دو کینڈیڈیٹ سامنے آئے، ایک آدم اور ایک ملک۔ اللہ نے ملک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمارے پاس عبادت ہے۔ دیکھیے عبادت ہے غرض خلقت بشر، اسی لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، اور جو شے غرض خلقت ہو اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ تو ملائکہ نے کیا غلط بات کہی تھی؟ لیکن جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں تیری تسبیح، ہم کرتے ہیں تیرا سجدہ، ہم کرتے ہیں تیری عبادت، تو اب اللہ نے پلٹ کر آدم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو آدم نے کہا کہ ان کے پاس اگر عبادت ہے تو میرے پاس علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بس اب آپ ملاحظہ فرما لیں علم کی منزلت کیا ہے اسلام کی نظر میں، یہی مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ علم کی منزلت اسلام میں یہ ہے کہ جب ملائکہ نے کہا کہ ہمارے پاس عبادت ہے اور آدم نے کہا کہ ہمارے پاس علم ہے، تو جیسے پیشانی قدرت پر شکن پڑ گئی، اور ارشاد ہوا کہ ملائکہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنی عبادتیں لے کر علم کے مقابلے میں آ جاؤ؟ اب اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو علم کا وارث ہے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اور پھر جتنے آج ملائکہ تھے سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، بس ایک ابلیس تھا کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہی تیسری بات آپ سننے میں آگے بڑھ جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا حادثہ، یہ پہلا انسٹانس، یہ پہلی مثال ہے جو ہمارے سامنے آ رہی وہ بتا رہی ہے کہ وارث علم کی عظمت سے وہی انکار کیا جائے گا جہاں ابلیسیت کا فرما ہوگا، جہاں شیطنت کام کر رہی ہو۔ اب آپ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ علم کی اہمیت ہے، اب آگے بڑھیں آپ اور حدیث کو دیکھیں۔ تو حدیث میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ کسی کو بڑے سے بڑا آنر دینا چاہیں آفیسر، تو کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے؟ دنیا کی خبر تو نہیں ہے یا دنیا دوسری ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ میں جو سب سے زبردست ریسیپشن دیا جاتا ہے اسے ریڈ کارپیٹ ریسیپشن کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بہت ہی VVIP شخصیت آتی ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس کو ہائیسٹ جو ریسیپشن دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایروپلین سے لے کر جہاں پر سلامی کا چبوترا ہوتا ہے وہاں تک ایک ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے کہ آنے والے کے پاؤں زمین پر نہ پڑیں بلکہ ریڈ کارپیٹ کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی آنر اور نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اونچا ریسیپشن اور کوئی نہیں ہوتا کہ آنے والے کے پاؤں زمین پر نہ پڑیں بلکہ ریڈ کارپیٹ کے اوپر وہ پاؤں رکھتا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا آنر ہے جو کسی انسان کو دیا جاتا ہے۔ مگر رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان
علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے باہر قدم نکالتا ہے تو اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے ملائکہ آگے بڑھو، اور جہاں جہاں یہ پیر رکھتا جائے وہاں پہلے سے اپنے پر بچھاتے چلے جاؤ کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑیں بلکہ ملائکہ کے پروں کے اوپر پڑیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پر ملک میں اور ریڈ کارپٹ میں کتنا فرق ہے۔ بس جتنا ریڈ کارپٹ میں اور پر ملک میں فرق ہو سکتا ہے، اتنا ہی اسلام کی نظر اور اللہ کی نظر میں ایک VIP میں اور ایک علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنے والے کی شخصیت میں فرق ہے۔ صلوات پر محمد آپ کسی بھی نیکی کو لے لیں، ہر نیکی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر نیکی کی ایک حد ہوتی ہے، ہر اچھائی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر اچھائی کی ایک حد ہوتی ہے۔ بات جب اپنی لمٹ کے اندر رہے اور بات جب اپنی حد کے اندر رہے تو وہ اچھائی ہوتی ہے، اور جب لمٹ کو کراس کر جائے تو برائی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی دبلا پتلا ہو، آپ کہیں بھائی تم کو اپنی صحت بنانا چاہیے، اب اس صحت بنانا شروع کی تو صحت اتنی بنائی اتنی بنائی اتنی بنائی، کیا ہوتا بیلنس ہو گئی، تو آپ نہ اس کو پسند کریں گے نہ اسے پسند کریں گے۔ نہ حد سے زیادہ دبلا ہونا مناسب ہے، نہ زیادہ موٹا ہونا مناسب ہے۔ ایک آدمی کھانے کی ساتھ آدمی کا بھی کھانا کھایا کرو تاکہ تمہاری صحت بہتر ہو، اور اس نے اتنا کھانا شروع کیا کہ اوور میٹنگ ہونا شروع ہو گئی، تو نہ حد سے زیادہ کم کھانا مناسب ہے، نہ زیادہ کھانا مناسب ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے سب سے قیمتی شے انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اس کی لائف ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن زندگی کی بھی ایک لمٹ ہے۔ زندگی میں لمٹ سے آگے بڑھے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کو مولا کائنات کے ارشاد کی روشنی میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر آپ نے مولا کے ارشاد کو سن لیا تو کوئی آدمی یہ تمنا نہیں کرے گا وہ زیادہ دنوں زندہ رہے۔ عجیب بات فرماتے ہیں، ایک کسی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں لائف کی اور زندگی کی حیثیت یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ زندہ رہے گا وہ اتنا ہی اپنے پیاروں کے داغ اٹھائے گا۔ کیسی اچھی بات ہے، ذرا اور اگر کوئی آدمی 100 برس زندہ رہ گیا تو ظاہر بیٹا تو 100 برس زندہ نہیں رہے گا، بیٹا اس کے سامنے مر جائے گا، پوتا اس کے سامنے مر جائے گا، بھائی اس کے سامنے مر جائے گا، بہنیں اس کے خدا نخواستہ سامنے مر جائیں گی، تو مرے گا تو 100 برس کے بعد، لیکن دل داغوں کا قبرستان بن چکا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھی اور لائف بھی انسان کی اگر لمٹ کے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ عبادت کو ملاحظہ کر لیں، عبادت جو غرض خلقت بشر ہے، اب ہم تو ظاہر ہے کہ عبادت واجبی انجام دیتے ہیں، لیکن رسول کا ملاحظہ فرمائیں کہ رسول نے جب حد سے زیادہ عبادت کرنا شروع کی تو محبت کے لہجے میں صحیح، پیار کے لہجے میں صحیح، مگر یہ ارشاد کر دیے گا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ رسول ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی محنت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت آپ نہ کریں کہ بیمار ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی ہم کو اجازت ہے، مگر اسی حد تک کہ ہماری صحت مینٹین رہے، اور اگر صحت ہماری خراب ہونے لگی اور ہیلتھ ہماری بگڑنے لگی تو جس اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے، عبادت کو لازم کیا ہے، وہ کہتا نہیں، یہ مقصد تھوڑی ہے کہ تمہاری ہیلتھ بگڑ جائے۔ اسلام میں ہیلتھ کا بہت دھیان رکھا گیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ ہر وہ عبادت کہ جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچانے لگے وہیں پر سے بیٹھ کے رہ جاتا ہے۔ روزہ آپ کے لیے واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ اگر آپ نے رکھا تو جو بیماری آپ کی 4 دن میں جا سکتی ہے وہ 5 دن میں جائے گی، اسلام کہتا ہے رکھو روزہ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، شاید آپ بیمار ہو جائیں، نہ رکھیے روزہ۔ اسلام میں اتنا انسان کی ہیلتھ کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے ریگستان سے خدا نخواستہ گزر رہے ہیں اور پانی آپ پاس ختم ہو گیا اور ایک لالچی سعودی آ گیا، آپ تو جانتے ہیں کہ ان کا مذہب نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد رسول اللہ، ان کا مذہب تو پیسہ ہے، خود مذہب کو گزری ہے، ان کا مذہب تو پیسہ ہے، دین ان کا پیسہ ہے۔ کیسی آپ کو سب ضرورت ہو وہ کوئی آپ رحم کرنے کے تیار نہیں، جب تک آپ اس کے بدلے میں کچھ ان کو ریال نہ دے دیں۔ اب بس یہ 1 گلاس پانی کا آپ کو چاہیے وضو کے لیے، وہ کہتا ہے 100 ریال لینا ہوں، آپ کو 100 ریال دے کے وضو کرنا پڑے گا۔ آپ تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ 100 ریال آپ کے پاس ہے تو 100 ریال کا ایک پانی کا گلاس خریدیں اور وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، چھوڑ دیجیے وضو، نہ کیجیے وضو، تیمم سے نماز پڑھیں۔ دیکھا آپ نے کہ اسلام نے انسان کی صحت کا کتنا زیادہ لحاظ رکھا ہے کہ سارا حکم امینڈڈ ہو جاتا ہے جہاں انسان کی ہیلتھ اور صحت کا سوال آ جاتا ہے۔ اسلام میں صحت کے لیے وہ اصول نہیں ہے
کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں ہے کہ ہر سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ اور بگڑے گی. یہاں بھی شاید ہوتی بات نہیں. اچھا بھائی تو ایک بات یہ معلوم ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سگریٹ اسموکنگ انجوریس ہے ہماری ہیلتھ کی تو بکی کیوں رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ریونیو سے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے نظام وہ ہوتے ہیں جس میں ریونیو کی قیمت ہوتی ہے, انسان کی صحت کی قیمت نہیں ہوتی. اسلام میں صحت کی قیمت ہے, ریونیو کی قیمت ہوتی ہے انسان کی صحت کے مقابلے میں. تو اب آپ نے ایسا فرمایا کہ اب جب یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ بیمار ہو جائیں گے تو قرآن نے روک دیا. علما سے من کو مرتا. اب ہم کو یہ مشورہ تمہیں کچھ لوگ بیمار ہو گرتا رہا تو ہونا جاؤ کہ بیمار ہو جاؤ. اسلام تم سے عبادت کو پسند کرتا ہے مگر اتنی عبادت ہونی کہ تم راتوں کو اتنا جاگو کہ تمہاری ہیلتھ خراب ہو جائے, بیمار ہو جاؤ, صحت بگڑنے لگے. تو صحت جب بگڑ جائے گی تو صحت کا برقرار رکھنا کوئی بجائے خود ایک عبادت ہے. چنانچہ رسول کو روک دیا گیا. تاہا ما انزلنا علیک قرآن تشقی رسول, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی عبادت کریں. عبادت کی جو جان مذہب ہے, عبادت کے جو روح مذہب ہے, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کے آگے بڑھیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے. حضور میں تو تازہ تازہ ہندوستان جا رہا ہوں, میں ایک مثال اور دوں آپ کے سامنے. ہمارے یہاں ہر سال یہ مثالیں لینا ضروری ہے. کمبھ کا میلہ لگتا ہے الہ آباد میں, جہاں پر گنگا جمنا کا سنگم ہے, جہاں گنگا جمنا کے ملتے ہیں, وہ ہندو ہر سال کمبھ کا میلہ کرتے ہیں. اور ہر چھٹے سال غالباً وہ کمبھ کا میلہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی خاص تہوار ان کا ہوتا ہے. تو آپ معلوم کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ عام سادے جو ہوتے ہیں, ہر سال جو کمبھ کا میلہ ہوتا ہے اس میں بھی 2-3 کروڑ آدمی آتے ہیں. اور جو چھٹے سال ہوتا ہے اس میں 10-12 کروڑ آدمی آتے ہیں. آپ یقین کریں گے جناب, یہ 2-3 کروڑ لوگ ہر سال الہ آباد میں گنگا جمنا کے سنگم کے اوپر اسنان کرنے کے لیے آتے ہیں, عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. اس مسلمان گورنمنٹ سے تو وہ کافر گورنمنٹ بہتر جو کبھی کوٹا نہیں لگاتی. وہ کوئی کوٹا نہیں لگاتی کہ مدھیہ پردیش سے اتنے آئیں گے, اور تمل ناڈو سے اتنے آئیں گے, اور بنگلور سے اتنے آئیں گے, اور کلکتے سے اتنے آئیں گے, اور یو پی سے اتنے آئیں گے, اور فلاں جگہ سے اتنے آئیں گے. وہ کہتی جتنے آنے والے آئے ہم سب کا انتظام کرتے ہیں. اللہ اکبر, کافر 2-3 کروڑ کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہو, مسلمان 20 لاکھ میں گھبرا جائیں. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات دیتے ہیں. آج کبھی تماشا دیکھیے, بسیں بھری کی بھری چلی جا رہی ہیں, ٹرینیں بھری بھری چلی جا رہی ہیں. وہ زمانے میں لوگ سفر نہیں کرتے الہ آباد کی طرف. کیسے ہیں متوالی پسند ہوتا ہے, سارے راستے بلاک, واقعی 2-3 کروڑ آدمی ایسا رہتے ہیں, اور کبھی کو کوٹا ہی لگایا جاتا ہے. اچھا میں نے کہا بھائی مدراس سے لوگ چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ گنگا ماں کے درشن کرنے کے لیے. درشن کے مانے زیارت کرنے کے لیے. گنگا ماں یعنی گنگا مادر, گنگا مدر گنگا, گنگا ماں کے درشن کے لیے جا رہے ہیں. گنگا ماں کے درشن کے لیے جا رہے ہیں. کوئی مدراس سے آ رہا ہے, کوئی بنگلور سے آ رہا ہے, کوئی کلکتے سے آ رہا ہے, کوئی ممبئی سے آ رہا ہے, کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے. پورا ہندوستان جو ہے وہ پھرا پڑ رہا ہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ گنگا ماں کے درشن کرنے, گنگا ماں کی زیارت کرنے کے لیے. کہہ لیجیے صاحب, ایک دفعہ ستمبر کا زمانہ ہے تو میں دیکھا جتنے گنگا ماں کے درشن کرنے والے سب الٹے بھاگ رہے ہیں. میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہنے کا بڑا غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کہا کہ ہم تو گنگا ماں کے درشن کے لیے جا رہے تھے اور گنگا میں آ گیا فلڈ. پتا کیا آپ نے, یہ ہزار میں ہوتا ہے تماشا. گنگا میں آ گئی ہندی زبان میں باندھ, گنگا میں آ گیا سیلاب. میں نے کہا سیلاب آ گیا تو کیا قیامت آ گیا؟ سنیے گا اشارہ کر رہا ہوں. میں نے کہا سیلاب آ گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ باندھ آ گئی تو کیا مصیبت آ گئی؟ فلڈ آ گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ جاؤ درشن کر لو. کہا ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہتا گنگا ماں اب اپنے گھر میں نہیں ہے, اب میدان میں بہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں بھی جب میدان میں آ جاتی ہے تو مصیبت بن جایا کرتی ہے. ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں آپ. گنگا ماں گنگا میں جاؤ. اور نہیں صاحب جب تک گنگا ماں اپنے بیٹ کے اندر ہے تب تک تمہاری نعمت اور میدان میں آ جائے تو پھر کھا جاتی ہے, ہلاکت ہو جایا کرتی ہے. تو میرا مقصد یہ آپ غور کریں کہ ہر شے جب اپنی لمٹ کے اندر رہتی ہے تو نعمت رہتی ہے, اور جب لمٹ کے آگے بڑھتی ہے, لمٹ کو کراس کر جاتی ہے. گنگا ماں بھی جب لمٹ کو کراس کر جائیں تو پھر وہ نعمت نہیں رہتی, وہ مصیبت ہو جاتی ہے. بس
عبادت تک میں رسول کو میں نے آپ کے سامنے کیا رسول کو روک دیا کہ اتنی عبادت آپ نہ کریں، مگر ایک علم کی منزل و منزل ہے کہ عبادت کرنے سے رسول کو روکا جاتا ہے، مگر جب علم کی نوبت آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ وقل رب زدنی علما، عبادت کی حد ہے لہذا وہاں پر رک جائیے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا جتنا بھی علم ملتا جائے اللہ سے دعا کرتے جائیے کہ پالنے والے علم اور دے، پالنے والے علم اور دے، پالنے والے علم اور دے۔ صلوات پر ایک مرتبہ اور صلوات رہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت رسول کے ساتھ اور اہم تحریر کے ساتھ دنیا کی جو گورنمنٹس نے جو شروع کیا ہے، آپ نہ سمجھیے کہ امام موسی کاظم کو قید میں رکھا گیا اور امام محمد تقی کو قید میں رکھا گیا اور امام نبی کو قید میں رکھا گیا، آپ اور کیجیے شخصیتوں کو قید نہیں رکھا گیا، یہ یونیورسٹیز تھی جن کو قید میں رکھ دیا گیا، یہ اکیڈمیز تھی جن کو قید میں رکھا گیا، یہ انسائکلوپیڈیاز تھے جن کو قید میں رکھا گیا، یہ علم تھا جس کو قید میں رکھا گیا۔ ورنہ آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ ایک امام جعفر صادق کو ذرا موقع ملا تو کتنی سائنسز اور کتنے علم تھے کہ جو اس محدود اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر آج ہمارے سامنے آ گئے۔ تو نہ سمجھے کہ کسی امام کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تو جیل کے لیے علم تھا جس کو قید کر کے کتنا اکیڈمک نقصان ہوا ہے عالم اسلام کا ائمہ تعلیم کی زندگیوں کو قید میں گزار دینے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے اسلام میں آپ خالی فقہ کھولے ہیں جز کر لیں آپ، امام مالک امام ہے کہ نہیں اہل سنت کے، امام حنیفہ امام ہے کہ نہیں، امام شافعی امام ہے کہ نہیں، امام احمد ابن حنبل یہ امام ہیں اہل سنت بتا کے، اور اس سب کا سلسلہ کہاں بنا کے ختم ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تھوڑی سی جو مہلت ملی تو علم اتنا بہنے لگا کہ جس نے پیالے میں علم لے لیا وہ امام وقت بن گیا، جس نے تھوڑا سا امام لے لیا تھوڑا سا علم وہ اپنے وقت کا امام بن گیا۔ اور انشاءاللہ اگر موقع وقت میں آپ کے سامنے ضرور ہوگا کہ آپ نے سمجھے کہ امام نے خالی اسلامک فلاسفی کو بتایا ہے، اسلامک ہسٹری کو بتایا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کو بتایا ہے، علم تفسیر کو بتایا نہیں، جو موسٹ ماڈرن سائنسز ہیں اس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے، اور جو ریسرچ ہو رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ لگا یہ کون سا انسان تھا کہ جو اب سے 1200-1300 برس پہلے تھا، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جو آج کی لیے تازہ نہیں بلکہ اہیڈ آف ٹائم ہے۔ آج ہم کو اس 20th سینچری میں بھی ہم کو یہ معلوم تھا کہ وہ سب اہیڈ آف ٹائم باتیں کی گئی، مگر امام یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور جب امام لیکچر دیتے تھے اور پڑھاتے تھے اور ٹیچ کرتے تھے لوگوں کو تو جہاں پر آپ بیٹھتے تھے اس کے پیچھے تختی لگی تھی، ٹیبل لگا تھا، اور اس پر ابھی زبان میں ایک شعر لکھا ہوا تھا امام کے سر کے اوپر، اور وہ شعر کیا لکھا ہوا تھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، اسے عارفن نہ کہو، اسے یتیم نہ کہو جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ عارفن تو وہ ہے کہ جو علم سے محروم رہ جائے، جو نالج سے محروم رہ جائے، جو ایجوکیشن سے محروم رہ جائے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اگر یہ قوم ایجوکیشن سے محروم رہ گئی تو پوری قوم یتیم ہو جائے گی، یہ قوم اگر نالج سے محروم رہ گئی تو یہ پوری قوم یتیم ہو جائے گی۔ میں اشارہ کر دوں، آپ حضرات مجلسیں کرتے ہیں، اب آقا نے فرمایا ہم جو کتاب میں ارشاد کرنا ہے، اگر قوم کو کمیونٹی کو مضبوط بنانے کی بات کرو تو قوم کا ایسا مضبوط ہوتی ہے؟ آپ سے آپ ریسلنگ شروع کر دیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ یاد ہے کہ جو ریسلنگ کرتے ہیں اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا ہے، جب چاہے اس کو آزمائیں۔ خدا میں نے اس کو دیکھا بھائی، لکھنؤ میں جب رائٹ ہوتا ہے تو جو ہماری قوم کے ریسلر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں، دبلے پتلے لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ پہلے بھاگتے ہیں۔ تو ریسلر جسم کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، ریسلنگ بہت مضبوط ہوتا ہے، ویسے کو مضبوط نہیں ہوتا، تو آپ کا باکسر بنا دوں کیا مطلب مضبوط بنانے کا؟ دیکھیے نہ باکسنگ سے کوئی مضبوط ہوتا ہے نہ ریسلنگ سے کوئی مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم اگر مضبوط ہوتی ہے تو صرف دو چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے، ایک ویلتھ سے اور ایک ایجوکیشن سے۔ یہ دو چیزیں
اگر ایک مائنورٹی کے پاس بھی آ جاتی ہیں تو اس کو اتنی اسٹرینتھ مل جایا کرتی ہے کہ امریکہ کی ایسی مضبوط قوم اور یہودی اور جیو ان کو نہ جایا کرتی ہے. کیوں؟ ویلتھ ان کے پاس ہے, ایجوکیشن ان کے پاس ہے. تو مضبوط بنانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کا علم اور ایجوکیشن کی دولت سے محروم کریں. دیکھیے میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں, کل آپ جو کہیں گے پڑھوں گا, لیکن آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیجیے میری خاطر سے, کل آپ جو کہیں گے پڑھوں گا. دیکھیے میں 80 کے بعد پاکستان میں گیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے پتہ نہیں مجھے کون سی خطرناک بات دیکھ لی تھی کہ میرا ویزا بند کر دیا تھا اور سبھی کا ویزا بند کر دیا تھا. جب ان کو وہاں کا ویزا ملا تو مجھے ادھر کا ویزا ملا. ادھر وہ وہاں گیا, ادھر میں ادھر آیا, بالکل ایک ساتھ دونوں. وہ ادھر گئے اور مجھے اب مجھے ایسا ویزا ملتا ہے کہ میرے گھر میں ویزا پہنچ جاتا ہے. یہ صورت ہے تو 3-4 دن میں جا چکا ہوں پاکستان, ہر 2 ہفتے بعد پہنچ جاتا ہوں. لیکن جب بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے بغیر یہ قوم مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ تو بات طے شدہ ہے بالکل. اور ماڈرن ایجوکیشن میں جو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن ہے جیسے جوس کی, لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا وہ بھی آپ بتا دیں. تو میں جب پاکستان گیا تو مجھے بتایا گیا کہ راولپنڈی میں ایک کالج تھا اور وہاں ایک کرسچن پریسٹ پرنسپل تھا جو 40 سال پرنسپل رہا, بہت پرانا گد ہو گیا. اور جب وہ جانے لگا اور اس کو الوداعی پارٹی دی گئی, سنیے گا, تو ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ جناب آپ 40 سال یہاں پر ایز فادر رہے, یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو کرسچن بنایا؟ تو اس نے کہا 100 بھی نہیں. جواب سنیے گا اس کا. جب اس نے کہا کہ آپ نے 40 برس کے عرصے میں 40 ایئرس میں کتنے مسلمانوں کو کرسچن بنایا, کنورٹ کیا کرسچینٹی میں, تو انہوں نے کہا 1 کو نہیں, ناٹ سنگل سول. تو اس نے کہا کہ آپ کے رہنے سے فائدہ کیا ہوا کہ 40 سال آپ یہاں رہے, اسکول کے پرنسپل رہے اور ایک مسلمان کا آپ نے کرسچن نہیں بنایا؟ کا فائدہ بتاؤں. کا فائدہ کیا ہوا؟ کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بچے میرے کالج سے مسلمان پڑھ کے نکلے ہیں اس میں سے کرسچن تو ایک بھی نہیں ہوا, لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہ گیا. سمجھنے والا. اور یہی مصیبت آج ہمارے سامنے ہندوستان میں ہے کہ ہمارے بچے جب ہندوؤں کے کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو ایجوکیشن تو مل جاتی ہے, لیکن جب وہاں سے نکلتے ہیں تو میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ کلچر اتنا بدل جاتا ہے, مذہبی ویلیوز اتنی ختم ہو جاتی ہیں کہ مسلمان بچوں کی بھی نظر اگر کسی مورتی پڑتی تو کہتا ہے کیا مطلب. دیکھیے مائنورٹی کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر آپ ہندوستان میں تو ہندو ہونے کا اندیشہ, یورپ میں تو ایتھیسٹ یا کرسچن ہونے کا اندیشہ, بس جہاں جہاں جائیں گے وہاں ہماری پرابلم آپ کے لیے رہے گی. تو عزیزوں آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول خود بنائیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ ماشاء اللہ میں بڑا ایک انقلاب دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں کون سی بارش ہوئی یہاں کے اوپر کہ ہر چہرے پر داڑھی نکل رہی ہے. بہت اچھی بارش ہوئی ہے, کوئی عمدہ بارش ہوئی ہے, میں مخالفت معذرت نہیں کر رہا ہوں. اور خوب برسے ہیں بادل اور مختلف جگہوں سے گھٹائیں آ کے برسی ہیں, مجھے اطلاع ہوئی ہے. خوب بارشیں ہوئی ہر طرف کی, ایسٹ کی بھی ویسٹ کی بھی, ہر طرف کی بارشیں ہوئی ہیں ماشاء اللہ. اب دیکھیے جب تک آپ خدا کے چہرے پر ڈالی گئی تھی آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں تھی, اس لیے کہ اگر آپ چہرے پر ڈالی گئی تو اس سے کیا مطلب آپ کون ہیں؟ پتا نہیں آپ سنیے کہ سیاح کرسچن کے ہندو خدا نہ خاصا کیا ہے جس سوال ہو, لیکن اب ابھی تو سائن بورڈ ہے کہ مسلمان ہے, داڑھی تو مسلمان ہونے کا سائن بورڈ ہے. اور یہ اس بات کا سائن بورڈ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اسلام پر فخر ہے. آپ یو آر پراؤڈ آف یور ریلیجن. اگر آپ کو فخر نہیں تو آپ داڑھی کیسے رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ داڑھی آپ کی خاموش پریچر ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ تمہارے سینے میں گوندوں ڈل کے مسلمان ہیں. ہم پراؤڈ ہیں مسلمان ہونے کو. تو پہلی بات تو آپ کے سامنے میں یہ کہوں گا کہ اب جب آپ کا چہرہ آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اب آپ کو اپنے کردار بھی سنبھالنا پڑے گا. اس لیے کہ اب آپ جو کریں گے وہ ایک انسان کی بات نہیں سمجھ جائے گی, وہ ایک مسلمان کی بات سمجھ جائے گی.
اگر اب آپ نے کسی سے بد اخلاقی کی، اب اگر کسی سے آپ جھوٹ بولے خدا نخواستہ، اب آپ نے خدا نخواستہ کسی کو دھوکہ دے دیا، اب آپ نے کسی کو ستا دیا، تو آپ یہ آپ کہہ دیجیے جو کردار نہیں سمجھے گا بلکہ سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ داڑھی جس نے بھی داڑھی کی ترجیح کی بڑا ہوشیار آدمی تھا، داڑھی رکھا کہ اس نے پھانس دیا آپ کو کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ انسان کا کردار نہیں سمجھا جائے گا، اب مسلمانوں کا کردار سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ نہ آپ بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرسچن بن جائیں، نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن جائیں، لا مذہب بن جائیں، بے دین بن جائیں۔ تو آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ یہ ادا خانہ کب تک برقرار رہے گا۔ دیکھیے اگر قوم ہے تبھی تو ادا خانہ برقرار رہے گا، اور قومی تو کون بنا کے بیٹھے گا۔ تو آپ کو بچوں کو سنبھالنا ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے جو آپ سامنے کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی عبادت ہے آپ کے لیے مسجد آپ بنائیں بے شک ضروری ہے، ادا خانہ آپ بنائیں بے شک ضروری ہے، کمیونٹی سینٹر آپ بنائیں بالکل ضروری ہے۔ سب سے زیادہ لیکن جو ضروری بات ہے وہ ایجوکیشن کی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایٹماسفیئر اور ماحول کے اندر اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن نہیں دی تو یا ان کے ہاتھ سے دین نکل جائے گا یا ان کے ہاتھ سے دنیا نکل جائے گی۔ اور اسلام وہ دین ہے کہ جو نہ یہ چاہتا ہے کہ دین ہمارے ہاتھ سے نکلے، نہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہ ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے، اس سے زیادہ مجلس کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا۔ ہم اس اسکیم پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بظاہر محسوس ہوتا ہوگا کہ اپنے اسکول کھولنا ماڈرن بہت مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اگر آپ اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہو ایک اسپیشل میٹنگ کر لیں، میں آ کے آپ کو اسکیم بتا دوں گا کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو میں اس رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام، اب آپ سمجھ جائیں کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ اب اتنی جواب میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں اور بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ہاں صاحب یہ بتا دیں کل کے مجلس کیسے شروع ہوگی تاکہ سب اللہ کو معلوم ہو جائے۔ مصطفیٰ آپ سوال علم کا سوال میں شروع ہوگی، میں ختم کا اعلان کر رہا ہوں 9:15 بجے ختم ہو جائے گی، میرا تو ختم کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ رات کی پابندی تشریف لائیں تاکہ 9:15 بجے میں بغیر کسی کمپلیکس کی اور زحمت کے اس ممبر کے نیچے آ جاؤں۔ 8:15 سے 9:15 تک میں جس کا مقصد کم ہو جائیں گے۔ صلوات اب ایک بات یہ رہ گئی کہ اسلام نے علم پر زور دیا ہے، ایجوکیشن پر زور دیا ہے، نالج پر زور دیا ہے، تو اس میں یہ کہاں سے آئے گی؟ ماڈرن ایجوکیشن کہاں سے آ گئی؟ کیا ماڈرن ایجوکیشن کہاں سے آ گئی؟ جہاں سے یہ ایجوکیشن ہے وہیں سے وہ ایجوکیشن ہے۔ دیکھیے علی کون ہے جن کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ویسے حدیث آپ کو اور مل جائیں گی، اس لیے کہ جو حدیث بھی رسول نے اہل بیت کے بارے میں فرمائی اس میں کچھ دمیں نکل آئیں گی، اس حدیث میں دم نکل آئی کیونکہ پھر آپ کو یہ حدیث ملے گی، اس میں کچھ اور بھی ہے کہ وہ فلان فیتان ہوا وہ فلان صف ہوا، یہاں تک کہ ملے گا وہ فلان میزاب ہوا۔ وہ کہتے ہیں رسول نے علی کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن کچھ اور حضرات کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ علی کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فلاں کے لیے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، اور فلاں صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور فلاں صاحب اس کی چھت ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچوں گا فلاں صاحب اس کا پڑھنالا ہے۔ مگر یہ کہ درو بولا حافظہ نہ بشر، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں جو اس میں آپ چھت ڈھونڈ رہا ہوں پڑھنالا ڈھونڈ رہا ہوں، اس میں تو گٹر ہوتا ہے کہ پڑھنالا تو ہوتا نہیں ہوا تو صلوات دیتے ہیں سیور لائن ہوتی ہے جس کا بننا چاہ رہا ہوں بول رہی۔ تو بہرحال رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں۔ اب یہ دیکھیے علی کے پاس کون سا علم ہے؟ میں بھی آج کتاب پڑھ رہا تھا، آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ شاید نہ سنا ہو، احمد امین مصری۔ یہ سب اینٹی اہل بیت اور اینٹی شیعہ انسان ہے، لیکن ہے بڑا قابل آدمی، تو قابل تو شیطان بھی تھا۔ تو اس نے کتاب لکھی کہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو تو بالکل ورلڈ فیمس کتابیں ہیں، اس میں اسلامک فلاسفی، اسلامک ہسٹری پر جو کتابیں اس کی
فجر الاسلام اور ظہر الاسلام اور کئی کتابیں سیریز ہے پوری. اس میں جو کتاب ہے فجر الاسلام، دیٹ از دا مارننگ آف اسلام یا ڈان آف اسلام. مارننگ نہیں بلکہ ڈان یہ اسلام کا عروج ہوتا ہے. اس قدر عیسیٰ دشمن شیعہ ہے. مگر یہ دکھتا ہے فجر الاسلام میں کہ علی بن ابی طالب اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد، مجھے کا نام تو سنا ہوگا، دعائے کمیل انہیں سے منسوب ہے. یہ لکھتا ہے یہ ہمارے مسلم تک لکھتا ہے، اینٹی شیعہ آدمی لکھتا ہے کہ علی بن ابی طالب کمیل ابن زیاد کے ساتھ گزر رہے تھے کہ آپ پہ گزر ہوا ایک پانی کے اوپر سے، ایک دریا کے اوپر سے، ایک ریور پر سے. تو آپ نے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا کمیل لو شئت، یہ اس کے الفاظ نقل کیا اس نے کہ علی نے فرمایا کہ یا کمیل لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا. اے کمیل اگر میں چاہوں تو اسی دریا کی موجوں سے اور دریا کی روانیوں سے گھروں میں نور پہنچا سکتا ہوں اور روشنی پہنچا سکتا ہوں. ظاہر اس کو تو کوئی اس کا مطلب سمجھ نہ سکتا، لیکن آج کی سائنسفک دنیا میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ علم علی کے پاس ہے کہ نہیں؟ تو اگر علم میں یہ علم علی کے لیے شامل ہے تو علی کے غلاموں کے لیے تو نہیں شامل ہو سکتا. صلوات اور اب تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک ہی مملکت ہے ایران، جہاں اسلامی حکومت ہے. آئیے چل کے دیکھیے کیا وہاں ٹیکنالوجی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ زبردست. کیا وہاں سائنس نہیں پڑھائی جا رہی؟ آج معلومات کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جس پر صرف سفیشینٹ ہو چکا ہے ایران. میں ایران میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، خالی ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں. کتنی چیزیں ہیں کہ جو باہر سے منگواتے تھے، یوروپ سے منگواتے تھے، امریکہ سے منگواتے تھے، اب ایروپلین نے اپنا خود بنا لیا ہے، ٹریکٹر نے اپنے خود بنا لیے ہیں، کاریں خود بنا رہے ہیں. تو ایروپلین کوئی قوم کیسے بنا سکتی جب تک کہ ٹیکنالوجی میں وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوتا ہے نہ ہو. تو اب وہ حکومت کے جو علماء کی نگرانی میں قائم کی گئی ہے، جب اس میں ماڈرن سائنسز کا حاصل کرنا عبادت ہے تو ہمارے لیے حرام کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ بس آخری بات کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ پہلے مسلمان بنو. تو اس کا مطلب بتاؤ بھائی کہ پہلے مسلمان بنو مطلب کیا ہے؟ مسلمان تو سعودی عرب والے نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے سعودی عرب والوں؟ بولے پرسوں تقریر میں کہا تھا کہ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے، کچھ عرب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ بہت لطف اندوز ہوئے تھے، تو ان کی زبان کی بات تھی، بڑی پیاری بات کہی. عربی کے شاعر نے ایک قبیلے کے لیے کہا ہے کہ قبحت مناظرهم فلما بلوتهم حسنت مناظرهم لقبح المقبری. میں نے کہا یہ شعر جو سعودی عرب کا فٹ ہوتا ہے. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے اس قبیلے اور قوم کے لوگوں کو دیکھا تو ان کی صورتیں بہت ہی بشکل دکھائی دے رہی ہیں. چلے بہت قریب صورتیں تھیں، بہت قریب صورتیں تھیں. لیکن جب صورتوں کے بعد میں نے ان کی سیرتوں کو دیکھا تو سیرتیں اتنی بری تھی کہ صورتیں حسین دکھائی دے تھیں. مطلب بالکل ہے بات. لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کہتا مسلمان ہونے کے بعد تو بعد میں پہلے سوچیں انسان بھی ہیں کہ نہیں. میں تو خود آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا تجربہ سب تجربات ہیں کہ لوگ آپ لوگوں کو انسان ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ مسلمان تو بیٹی مسلمان بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کا کیریکٹر دیکھیے، ان کا بیہیویئر دیکھیے، ان کا اخلاق دیکھیے. آپ نے صورتیں دیکھی ہوں گی ان کی سر کے اوپر ایک رسی بندھی ہوئی اور ایک رومال لٹکا ہوا ہے اور یہاں کے اوپر کالی خبائیں ہیں. آپ نے دیکھی کہ وولچر سے کتنی ضرورت ملتی ہے اس کے لیے آپ نے غور کیا. اب ایسا غور کیجیے گا سعودیوں کے جھنڈوں کو ان کے آباد لباس سے مزہ ملا کے دیکھنا تھا کہ وولچر چلا رہا. باقی وہ بائی نیچر وولچر ہی معلوم ہوتے ہیں جن کا کام خالی مردوں کو نوچنا اوپر گھومنا اور لوٹنا ہے. تو میں اس رہا آپ کے سامنے کہ جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن اور ایجوکیشن اسلامی ماحول کے ساتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان دوبارہ وہ بھی بظاہر کہے جاتے ہیں. تو میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر بنو، پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر بنو، پہلے مسلمان ہو پھر اپنی ٹریڈ میں آگے بڑھو، پہلے مسلمان ہو پھر بزنس کرو. تو مسلمان کے معنی یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو مسلمان ہو گئے، محمد رسول اللہ کا مسلمان ہو گئے. نہیں، مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے؟ مسلمان اسلام کا کوڈ کیا ہے؟
اسلام کا سلوگن کیا ہے؟ جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، کس وقت پوچھا؟ جب علی بن ابی طالب سفر کے لیے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں رکھ چکے تھے، دوسرا رکاب میں رکھنے والے تھے. وہ آدمی آیا تھا بازار علی کو چھیڑنے کے لیے، پوچھنے وہ نہیں آیا تھا، آیا تھا کہ علی سے ایسے موقع پر سوال کریں کہ جواب ہو تفصیلی. تو یہ معذرت کر دیں گے، معذرت کر دیں گے، ہم کہیں کم از کم ایک سوال تو ایسا نکلا جس کا علی جواب نہیں دے سکے. یہ ٹرک تھی اس. تو علی بن ابی طالب رکاب میں سوا پاؤں رکھ چکے تھے، دوسرے پاؤں میں رکاب میں پاؤں رکھنے کا ارادہ کر رہے تھے. تو اس نے آیا کہا صبر بات ہے، پہلے میرا سوال کا جواب دیجیے. پہلے ہمارا کوشچن اس نے جواب کلیئر کیجیے گا. کیا سوال؟ کہا کہ یہ بتائیے مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ کیا بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو پورا سسٹم ہے، پوری فلاسفی ہے. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ مال اسلام، یا علی یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ بھائی نے فرمایا اسلام کیا سننا چاہتے ہیں؟ اسلام بس اتنا ہے کہ اطاعت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ فی امان اللہ. یہ جو مہیلا میری طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، اور کچھ نہیں کہا تھے تو میں پڑھا رہا ہوں. خدا حافظ فی امان اللہ. کیا فرمایا کہ یہ ہے اسلام کی روح، اطاعت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی اطاعت اور خلق خدا سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار. یہ مانیے مسلمان ہونے. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہوگا اور خلق خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی تو وہ بھوجڑ ہی بن جائے گا. اگر خلق خدا کی محبت پیدا ہوگی تو وہ ایٹم بم ایجاد نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ ہائیڈروجن بم ایجاد نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ کیمیکل گیسز استعمال نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ امریکن لائر نہیں بنے گا. آپ جانتے ہیں امریکن لائر کی کیا پوزیشن ہے؟ اور یہاں کے ڈاکٹرز کے سوا ان کی جو ممنی ہے کیا ان کا عالم ہے؟ ہم اسے بہتر جانتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ اللہ نے جب تم کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی علم دیا ہے، کوئی ٹیکنالوجی دی ہے، تو جس اللہ نے تم کو یہ نالج دی ہے، جس اللہ نے تم کو یہ ٹیکنالوجی دی ہے، یہ ٹیکنالوجی اس لیے دی ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کرو، نہ کہ اس لیے دی کہ اس کے رزق کو لوٹو، ایکسپلوٹیشن کرو. یہ مانیے کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ. آپ بتائیں تو کون سی غلط بات ہے؟ اور اگر واقعی یہی بات ہوتی تو آج یہ صورتحال ہوتی ہمیں لوگوں کے سامنے کہ جس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے خلق خدا کا ایکسپلوٹیشن کرنا ہے. ایک لوٹ ہے کہ جو مچی، ایک استحصال ہے کہ جو مستقل ہو رہا ہے. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا حاصل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، مگر اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ پہلے مسلمان بن جاؤ، پہلے کیریکٹر بنا لو، پہلے دنیا کی محبت دل سے نکال دو، خلق خدا کے لیے علم کو حاصل کرو اور خلق خدا کی خدمت میں اس علم کو صرف کر دو. دنیا بھی تم کو مل جائے گی اور آخرت بھی تم کو مل جائے گی. صلوات اور بس برادران عزیز، آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں اللہ نے اللہ کے بندوں سے پیار و محبت کتنا دیا ہے. روح اسلام یہ ہے کہ خلق خدا پر ظلم نہ ہونے پائے. اور آج مصیبت کی بات ہے کہ مسلمان، آج کی کیا بات ہے، ہمیشہ نہیں ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے خلق خدا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو علی نے بتایا میں نے اللہ کا فائدہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تک میری ذات کے اوپر ظلم ہو رہا ہے میں اف نہ کروں گا، لیکن جب اللہ کی خلقت پر ظلم ہوگا مذہب کے نام پر تو میں تلوار کے قبضے کو میرا ہاتھ چلا جائے گا. اور حسین کربلا کے میدان میں کیوں آئے تھے؟ کسی کو حق حاصل نہیں کہ امام کی طرف کو غلط بات منسوخ کر دے. امام نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، رسول کے صحابہ سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا ہے کہ میرے نانا کے اصحاب اور میرے نانا کے صحابہ، ابھی تو میرے نانا کا من پیدا نہیں ہوا تھا. یہ اسلام کدھر جا رہا ہے؟ کیا اسلام اسی لیے تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر غریبوں کو لوٹا جائے؟ کیا اسلام اسی لیے تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر کمزوروں کو دور کی چکی میں پیسا جائے؟ آپ اسے برداشت کریں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. یا تو میں یہ سسٹم مٹا دوں گا اور یا ایسی راہ میں اپنی جان دے دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کی جنگ کربلا کے میدان میں ظلم کو مٹانے کے لیے، ظلم سے اسلام کو جتنی نفرت ہے اتنی کسی شہر سے نفرت ہے. ظلم کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. بس زیادہ حسین، مگر یہ دیکھیے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں تو آئے مگر خود کتنے مظالم کا نشانہ رکھتے ہیں. آج 1400 سال ہو چکے ہیں، انہیں مظالم پر ہم رو رہے ہیں. وہی مصیبتیں جو سرکار سید الشہداء کے اہل بیت پر پڑی، اسی میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اب غور کریں، آپ ان کی 1400 سال کے بعد جب حسین کے مسائل میں یہ اثر ہے، ہم سے رشتہ کیا ہے بھائی؟ 1400 برس گزر چکے ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، کیا رشتہ ہے ہمارا؟ آپ غور کیجیے کہ جب یہ مصیبتیں خود ان پر پڑھ لی ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جب سننے کے بعد ہمارا یہ عالم ہو جاتا ہے. لیکن حضرت علی حسین میں کہتا ہوں کہ ساری مصیبتیں ایک طرف، بے شک علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے،
عباس کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے، قاسم کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے، ایک 6 مہینے کے بشیر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں جس کو برداشت کرنے کے لیے حسین تیار تھے. ایک مصیبت ہوتی ہے جس کے برداشت کرنے پر حسین نے انکار تو نہیں کیا لیکن چپ ہو گئے. اور مصیبت ہے زینب کا سر رہنا ہو، وہ مصیبت ہے زینب کے بازو میں رسیوں کا بڑھنا، وہ مصیبت ہے اہل حرم کا بازار کوفہ و شام میں تشہیر کیا جانا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت دیکھنے کی تو زین العابدین زندہ رہ گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا، اور زینب ام کلثوم رسن بستہ بازار کوفہ و شام میں تشہیر کی جا رہی تھی. اور آگے آگے منادی کی آواز تھی کہ یا اہل کوفہ و شام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، اے کوفہ و شام کے رہنے والوں، یہ قیدی جو تمہارے درمیان آئے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ضروریت رسول ہے، یہ نسل رسول ہے جو تمہارے درمیان اسیر کر کے لائی جا رہی ہے. بس اللہ بتایا کہ اصل کیا کی نعمتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں. اور پھر زندان شام، آپ معلوم ہے کہ زندان شام یعنی وہ جیل دمشق کا جس میں اہل بیت کو رکھا گیا تھا، اس کی دیواریں اتنی کمزور تھیں جو لوگوں نے کہا کہ اہل بیت یزید کی اسٹریٹجی اور پالیسی یہ ہے کہ اہل بیت حسین اس کے اندر جائیں اور یہ دیواریں گریں اور یہ دفتر ختم ہو جائیں تاکہ کوئی الزام بھی نہ آئے اور کام بھی حاصل ہو جائے. اور دوسری خصوصیت کیا تھی کہ یہ ایسا ڈیزرٹڈ اور ابینڈن جیل تھا. قید خانے کے اندر قدم رکھا ویسے ہی سانپ اور بچھو اپنے اپنے بلوں سے نکل کر آنے لگے سوراخوں سے، اور آنے کے بعد امام کے پاؤں کے اوپر اپنا سر رگڑ کر واپس ہو گئے. وہ یہ زبانی بے زبانی سے کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول ہم ڈسنے والے جانور ہیں لیکن ہم آپ کو پہچانتے ہیں، انسان آپ کو سزائے لیکن ہم آپ کو نہیں سزائیں گے، آپ اور آپ کے بچے اور اہل بیت یہاں پر اطمینان دے رہے ہیں. عزاداران ہوتا ہے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سیریا میں گرمی پڑتی ہے سردی پڑتی ہے، بارش تو فال ہوتا ہے باقاعدہ، اور تمام تاریخوں کا آپ دیکھ لیں شیخ قید خانے میں چھت نہیں. اب آپ غور کریں جب شدت کی گرمی تو دھوپ، اور جب ونٹر اور سردی کے موسم تو اسنو فال اور تیز سرد ہوائیں، اور اس کے اندر بغیر چھت کے قید خانے اہل بیت حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 1 سال تک قید رکھے. اور کتنے بچے تھے جس کے اندر قید کے اندر ختم ہو گئے. روایت بتاتی ہے کہ روز شام کو جناب سکینہ امام حسین کی سب سے پیاری بچی تھی، جناب زینب کے پاس آتی تھی اور آ کر گود میں بیٹھ جاتی اور نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھتی اور دیکھتی نہیں کہ چڑیاں ادھر سے ادھر اڑتی ہوئی جا رہی ہیں. تو پوچھتے ہیں یہ سب پرندے کدھر جا رہی ہیں، چڑیاں کدھر جا رہی ہیں؟ جناب زینب فرماتی تھی بیٹا اپنے اپنے آشیانے اور نرس کی طرف جا رہی ہیں. اس پر جناب سکینہ فرماتی تھی کہ پھوپھی ان جانوروں تک کے لیے ایک گھر موجود ہے لیکن ہمارا گھر سوائے قید خانے کی اور کوئی موجود نہیں. بس زیادہ حسین ایک چھوٹی سی روایت کر کے آپ کی رحمتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، کر کے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں گا. روایت بتاتی ہے کہ اس قید خانے کا جو نگراں تھا اس نے ایک امام العابدین سے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مگر بس ایک آپ سے گزارش ہے. امام میں گزارش کیا ہے؟ کہ گزارش یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے قیدیوں کو گن لیا کیجیے. امام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ایک بیوی قید خانے کے باہر آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد قید خانے کا دروازہ پکڑ کر رات کو رویا کرتی ہیں. کون سی بیوی ہے جو قید خانے کے باہر آ جایا کرتی ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ نہیں تو اطمینان رکھ، اندر سے کوئی نہیں آتا بلکہ یہ ہماری جدہ مائدہ فاطمہ زہرا ہے کہ جب سے ان کا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا اس وقت سے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں کہ زینب قید خانے کے باہر نہیں نکلتی ہیں بلکہ سیدہ زہرا ہیں کہ جو رات کو آ کر قید خانے کا دروازہ پکڑ کے اور اپنے اہل بیت سے غم ماتم کیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے روایت بتاتی ہے کہ جناب سیدہ ہر جگہ اہل بیت حسین کے ساتھ ساتھ رہیں. بس 2 منزل کر کے آپ کی رحمتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں. ایک منزل کربلا کی شب عاشور جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو سمجھا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے اور جناب زینب کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ روایت بتاتی ہے اور روایت امام العابدین سے معمولی روایت بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ مطلب میری پھوپھی طرف کر کھڑی ہو گئی اور خیمے کے باہر جانے لگی.
امام کو پوچھا زینب کہاں جاتی ہو بہن کہاں جاتی ہو؟ کہا کہ بھیا آپ تسلی دے رہے ہیں اور میرے کانوں میں تو میرے ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی عورت بیٹھی میری ماں کے لہجے میں کہنے کے باہر بین کر رہی کہ ہائے میرا بیٹا ہائے میرا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ شب عاشور جناب سیدہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ بس ایک سال اور رحمت آگے ختم کر دوں، فقط کربلا کی میدانی میں نہیں ہے، فقط زندان شامی میں نہیں ہے، بلکہ راہ کوفہ میں بھی۔ بس ایک منزل رحمت آبی ختم۔ روایت بتاتی کہ سیدھا قافلہ جا رہا ہے، آگے آگے شہداء کٹے ہوئے سر ہیں نیزوں کی نوکوں کے اوپر، کہ وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ قولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا، اور قولی نے لاکھ اسے جنبش دینا چاہیے، ہلانا چاہا مگر ہلا نہ سکا۔ آپ نے آ کر شمر سے ماجرا بیان کیا، شمر محمد اللہ الدین کے پاس آیا اور آنے کے بعد پشت کے اوپر ایک تازیانہ لگایا اور کہا کہ اپنے باپ سے کہو آگے بڑھیں۔ امام آئے قریب اور کہا کہ بابا اب ہمیں تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ کیوں آگے تشریف نہیں لے چلتے؟ بس سننا تھا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا کیسے آگے بڑھوں؟ میری بچی سکینہ ناقے سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ ناقے قافلے میں شامل نہ ہو جائے گی میں آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہوں۔ بس اب جناب زینب چلی چھوڑتی ہوئی، میری سکینہ کہاں ہے، میری یتیمہ کہاں ہے، حسین کی پیاری بچی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جنگل و بیابان میں زمین کے اوپر ایک معظمہ سر سے پیر تک حجاب میں ڈوبی ہوئی، سکینہ گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، تسلی دے رہی ہیں، دلاسا دے رہی۔ جناب زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد بچی کو گود میں لے لیا اور اس کے بعد شکریہ ادا کیا کہ بیوی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جتنی بچی کو تسلی دی اپنی گود میں بٹھایا، ورنہ یہ بچی تو سوائے ٹماٹے کھانے کے اور تو کوئی سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ بس جیسے جناب زینب نے یہ فرمایا ویسے ایک مرتبہ آواز ہے کہ زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں تو وہ نہیں، میں تیری ماں ہوں، تیرے ساتھ ساتھ کربلا سے چلی آ رہی ہوں، بیٹی جہاں جہاں تو جائے گی تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔